اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا سیکنڈ ایئر۔ آج ہم سینسری اور پرسیپچول ڈیولپمنٹ، حسی اور ادراکی نمو کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا جیسا یہ جو ہے نشوونما کا کوئی پہلو نہیں ہے، اس کی کوئی قسم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جسمانی اور وقوفی نشوونما سے ہے۔ جسمانی نشوونما کے دوران حواس کی نشوونما کا عمل مکمل ہو جاتا ہے اور حسی نظام سینسری سسٹم کی نشوونما کے نتیجے میں ادراکی نشوونما واقع ہوتی ہے۔ یہ ادراکی نشوونما خالصتاً وقوفی عمل ہے۔ حسی نشوونما جو ہے وہ تمام جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماحول سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے جو ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، جو اس کو فطرت کی طرف سے ملتے ہیں۔ انسان ایسے حسی قوا یا سینسری اپریٹس سے لیس ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات سے زیادہ بہتر اور پیچیدہ قسم کی حسی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جو کہ فرد کو اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ حواس خمسہ میں ہماری آنکھ، ناک، کان، زبان اور جلد شامل ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بصری حس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بصری حس کو سینس آف ویژن کہتے ہیں۔ بصری حس پیدائش سے چند گھنٹے بعد اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ بچہ آواز کو سن کر ادھر ادھر نظریں گھماتا ہے۔ بصری حس دوسری حصوں کی نسبت پیدائش کے وقت کیا ہے، خام صورت میں ہوتی ہے۔ کیوں خام صورت میں ہوتی ہے؟ کیونکہ اس میں راڈز اور کون سیلز جو ہیں وہ مکمل طور پر نمو نہیں پاتے اور جو جالدار پردہ ہے وہ خام حالت میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو انسا ہے اس کو چیزیں پیدائش کے وقت دھندلی نظر آتی ہیں۔ بچہ جو ہے اس کے جو مسلز ہیں، آنکھوں کے مسلز پیدائش کے وقت وہ کمزور ہوتے ہیں، جس کی باعث بچہ جو ہے وہ ایک جگہ پر نظر ٹکا نہیں سکتا۔ سب سے پیدائش کے فوراً بعد جو ہے یہ میچور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنکھ کے جو عضلات ہیں یہی میچور ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 1 ماہ کا بچہ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ بنانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ فرض کیا گیا ہے کہ نوزائیدہ بچے یعنی نیو نیٹ جو ہیں وہ صحیح طور پہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ مختلف نمونہ جات میں مختلف ڈیزائنز میں فرق کر سکتے ہیں۔ ان میں گہرائی کا ادراک بھی جو ہے وہ 3 ماہ کی عمر میں پیدا ہو جاتا ہے۔ شکل کے بصری ادراک کی قابلیت بچے میں پیدائشی طور پہ موجود ہوتی ہے۔ 5 دن سے کم عمر بچے جو ہیں وہ کالی اور سفید ڈیزائنز کی مختلف شکلوں کو سادہ جو سطح ہے اس کی نسبت زیادہ غور سے دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ان سے ہیں وہ آئی کانٹیکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کی نظریں جو ہیں وہ سست رفتاری سے حرکت کرتی ہوئی اشیاء کا پیچھا کر سکتی ہیں، یعنی موونگ چیزوں کو بچہ جو ہے وہ زیادہ ان پہ نظریں فوکس کرتا ہے۔ رنگوں کے ادراک کی صلاحیت بھی بچے میں پیدا ہو جاتی ہے، مگر یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بچے جو ان سے ہیں وہ بڑوں کی طرح رنگوں کا ادراک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ کس عمر میں بچوں میں رنگی بصارت پیدا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ابھی جو ہے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ گہرائی کا ادراک جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پرسیپشن آف ڈیپتھ۔ کسی بھی چیز کی لمبائی چوڑائی کا ادراک جو ہے کرنے کی صلاحیت بچے میں پیدائشی ہوتی ہے، مگر گہرائی کا ادراک جو ہے وہ بچہ تجربے سے سیکھتا ہے۔ 2 ہفتے کا بچہ اپنے بصری احاطے کے اندر آنے والی اشیاء کو ان کی تصاویر کی نسبت زیادہ غور سے دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اشیاء اور تصاویر کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ چیز اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ بچہ جو ان سے ہے اس میں گہرائی کے ادراک کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جو آموزش سے پہلے بچے میں واقع ہو جاتی ہے، مگر جو حالیہ ریسرچ ہے اس نے اس تھیوری کو کیا کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ذائقے کی حس، جس کو ہم سینس آف ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ پیدائش کے وقت مکمل طور پر نمو
پا جاتی ہے۔ نوزائیدہ بچے جو ان سے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹھی اور نمکین چیزوں کو چوز کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کڑوی اور کھٹی چیزوں پر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حس ظاہری طور پر بچوں میں پیدائش سے پہلے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو بچے وقت سے پہلے پری میچور پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ذائقے کی حس پہ رسپانس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذائقے کی حس کے لیے کیا ہے، ٹیسٹ بڈ جو ہیں وہ زبان کے اوپر موجود ہوتے ہیں، اور یہ جو ٹیسٹ بڈ ہیں یہ ہمیں کڑوے، میٹھے، نمکین اور کھٹے میں فرق کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ پھر آ جاتی ہے تیسری حس جس کو ہم سونگھنے کی حس کہتے ہیں، سینس آف اسمیل جس کو کہا جاتا ہے۔ پیدائش کے وقت یہ بچے میں مکمل طور پر تشکیل پا جاتی ہے۔ بچہ جو ان سے ہے مختلف طرح کی بوؤں پر جو ہے وہ مختلف طرح کے رد عمال کا اظہار کرتا ہے، اور بو کے مہجات پر بچے کے جسم اور اس کے جو سانس کی رفتار ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ بچہ مختلف قسم کی بوؤں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر آ جاتی ہے سمعی حس یا آڈیٹری سینس۔ پیدائش کے وقت یہ حس مکمل طور پہ نمو پا جاتی ہے، اور نوزائیدہ بچہ جو ہے نیو نیٹ جو ہے اس میں خالص اور مرکب آوازوں میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ آواز کی بلندی اور اس کے وقفے کے درمیان بھی بچہ فرق کر سکتا ہے۔ نوزائیدہ بچے جو ان سے ہلکی، مدھم اور سریلی آواز کو سن کر سکون کا اور جو ہے اونچی آواز پہ بے سکونی کا اور خوف کا اظہار کرتے ہیں۔ آواز کے ارتکاز کی صلاحیت بھی پیدائش کے تھوڑی دیر بعد ہی بچے میں شروع ہو جاتی ہے، اور جس سائڈ سے آواز آ رہی ہوتی ہے بچہ جو ہے اپنے سر کو جنبش دے کے اس سائڈ پہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیا بتاتا ہے کہ بچے میں آواز کے ارتکاز کی صلاحیت پیدائش کے وقت ہوتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے درجہ حرارت کی حس، سینس آف ٹیمپریچر۔ یہ جو سینس آف ٹیمپریچر ہے، درجہ حرارت کے لیے حساسیت پیدائش سے پہلے بھی بچے میں موجود ہوتی ہے، اور جو پری میچور بچے ہیں اس کا ہمیں کیوں ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو پری میچور بچے ہیں وہ بر وقت پیدا ہونے والے بچوں کی طرح ہی نامناسب درجہ حرارت پہ دودھ پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ درد کی حساسیت یا سینس آف پین بھی بچوں میں پیدائش کے بعد ابتدائی ایام میں انتہائی کمزور ہوتی ہے، اور جسم کے باقی حصوں کی بجائے چہرہ درد کے لیے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر پیدائش سے 2 ہفتے کے دوران اگر جو ہے کسی بچے کے ختنے وغیرہ کروائے جائیں تو اس کو درد کا احساس کم ہوتا ہے، اور بغیر بے ہوش کیے اس کے ختنے کیے جا سکتے ہیں، سرکمسیشنز کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی جو ختنے ہیں یہ بعد میں کروائے جائیں تو درد کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بچے کی جو درد کی حس ہے وہ اس کے چہرے میں جو ہے درد کی حس کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جسم میں درد کی حس کو محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ پیدائش کے وقت بچہ تمام بنیادی حصوں سے لیس ہوتا ہے، اور یہ حصیں جتنی میچورٹی حاصل کرتی چلی جائیں گی اتنا ان کے استعمال میں نکھار پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور فرد ان کے ذریعے نہ صرف بیرونی ماحول سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے بلکہ اس کی وقوفی نشو و نما بھی کیا ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور ماحول کے ساتھ اس کی مطابقت بڑھ جاتی ہے۔ مگر اگر بچہ ان حصوں کی نشو و نما میں تاخیر یا ڈیلے شو کرے تو گھر والوں کو فوراً الرٹ ہونا چاہیے تاکہ بر وقت ان کا علاج کر کے بچے کو کسی بڑی ڈسیبلٹی سے بچایا جا سکے۔